دستک کے جواب میں دروازہ محمد طفیل نے کھولا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ابھی تک میت والے گھر ہی میں موجود تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، تھانے دار صاحب آپ اس وقت؟ ہاں، ایک بات یاد آ گئی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچا آپ لوگوں سے اس کی تصدیق کر لوں تاکہ انوار کے قتل کے معمے کو جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ آئیں جی، آپ اندر آ جائیں، وہ میرے لیے دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ میں مقتول کے گھر میں داخل ہو گیا۔ 1 منٹ کے بعد میں بیٹھک میں صدیق، طفیل اور اللہ رکھی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صدیق کی بیوی اللہ رکھی پہلی مرتبہ میرے سامنے آئی تھی۔ وہ ایک گوری چٹی اور موٹی تازی عورت تھی۔ اللہ رکھی کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ اس نے ٹاسے کی سفید چادر میں خود کو اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، صرف اس کے ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تینوں بڑی متفکر اور گمبھیر نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ لالٹین کی مدھم روشنی نے بیٹھک کے ماحول کو بڑا پراسرار اور سنسنی خیز بنا رکھا تھا۔ اس ہیبت ناک اور سناٹے دار خاموشی کو میں نے ہی توڑا۔ میں نے باری باری ان تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر غیر ارادی طور پر میری نگاہ اللہ رکھی پر آ کر ٹک گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہاں موجود تمام لوگوں سے ایک مشترکہ سوال کیا۔ مجھے انوار کے ایک بہت ہی خاص معاملے کا پتہ چلا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس معاملے کی تفصیل بتا دے تو میں بڑی آسانی سے انوار کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ ایسا معاملہ تھانے دار جی؟ سب سے پہلے اللہ رکھی نے مجھ سے سوال کیا۔ اسی سے ملتے جلتے استفسارات طفیل اور صدیق نے بھی کیے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ انوار کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ جی؟ طفیل نے حیرت بری نظر سے مجھے دیکھا۔ انوار اور محبت؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، یہ آپ نے کہاں سے سن لیا جناب؟ صدیق نے سپاٹ آواز میں کہا۔ تھانے دار جی، میرا انوار تو بہت ہی شرمیلا اور بزدل قسم کا لڑکا تھا، یہ کام اس کے بس کا کہاں تھا؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر الجھن زدہ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی، آپ ذرا کھل کر بتائیں مجھے۔ میں نے صدیق کی فرمائش کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اللہ رکھی کی جانب دیکھا، پھر کہا، کسی انسان کا شریف، شرمیلا اور بزدل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان خصوصیات کا حامل شخص عشق اور محبت نہ کر سکتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اللہ رکھی؟ آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے تھانے دار جی، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولی، پر یہ تو بتائیں کہ لڑکی کا کیا چکر ہے؟ لگتا ہے آپ کے ذہن میں اس لڑکی کے بارے میں پوری معلومات ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ طفیل اور صدیق کی بنسبت اللہ رکھی اس معاملے میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ میں نے اسی کو گھسنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بھائی اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہ لڑکی کا ذکر سنتے ہی خالی الذہن اور فارغ الزبان ہو گئے تھے۔ اللہ رکھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لڑکی کا نام رے سے شروع ہوتا ہے۔ رے سے؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی، اور وہ پپلی والا کی رہنے والی بھی نہیں؟ میں نے نفسیاتی اٹیک جاری رکھا۔ اللہ رکھی پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ پچھلے 2 دن سے یہاں پپلی والا میں رہنے آئی ہوئی ہے۔ انوار اسی لڑکی سے ملنے آیا تھا اور تھانے دار صاحب، صدیق نے بے حد الجھے ہوئے لہجے میں کہا، آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ آپ سیدھا سیدھا اس لڑکی کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ اگر مجھے اس کا نام پتہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دیتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اللہ رکھی نے پوچھا، تھانے دار جی، اگر آپ اس لڑکی کو نہیں جانتے تو پھر آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نام ریز سے آتا ہے؟ اللہ رکھی، اللہ تمہارا بھلا کرے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اضافہ کیا، مجھے اس لڑکی کا نام اور پپلی والا میں آمد کے بارے میں اس خط سے معلوم ہوا ہے۔ ان تینوں نے متعاملانہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان کی سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر آ کر ٹھہر گئیں اور وہ بیک زبان ہو کر بولے، خط؟ یہ خط مجھے انوار کی تلاشی کے دوران میں اس کی ایک جیب میں سے ملا تھا۔
میں نے مذکورہ خط انہیں دکھاتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ خط 10 فروری کو گوجرانوالا سے سیالکوٹ بھیجا گیا تھا اور 12 یا 13 فروری کو یہ خط انوار کو ملا تھا۔ وہ اس خط کو پڑھ کر ہی یہاں آیا تھا اپنی محبوبہ رے سے ملنے۔ اس خط کے اندر لکھا کیا ہے؟ اللہ رکھی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے مذکورہ خط محمد طفیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو تم یہ خط پڑھ کر اپنی بھابھی اللہ رکھی کو سناؤ۔ وہ خط کو میرے ہاتھ میں لیتے ہوئے معذور لہجے میں بولا، جناب مجھے تو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا۔ تو پھر تم یہ خط اپنے بھائی صدیق کو پڑھنے کے لیے دو۔ خط تھامنے سے پہلے ہی صدیق ہینڈز اپ ہو گیا۔ مسکین سی صورت بناتے ہوئے اس نے کہا، جناب میں بھی ان پڑھ ہوں، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ اچھا، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کمال ہے صدیق، تم تو پرچون کی دکان چلاتے ہو، لوگ تم سے ادھار سودا بھی لیتے ہوں گے، وہ حساب کس طرح لکھتے ہو؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے جی کہ لوگ ادھار سودا بھی لیتے ہوں گے۔ وہ بڑی رسان سے بولا، ادھار کے بغیر تو کریانہ کی دکان چل ہی نہیں سکتی۔ میں ایسا کرتا ہوں جناب۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جو بھی عورت اور مرد مجھ سے ادھار سودا لیتا ہے، میں اس کا نام، سودا اور سودے کی قیمت اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ پھر جب کوئی اسکول کا بچہ ادھر سے گزرتا ہے تو میں بتا کر اس سے کاپی میں لکھوا لیتا ہوں۔ میرے پڑوس میں ایک اسکول ماسٹر بھی رہتا ہے، میں مہینے کے آخر میں ماسٹر جمیل سے لوگوں کے ادھار کا تخمینہ لگوا لیتا ہوں۔ اس طرح میرا کام چلتا رہتا ہے۔ واہ بھائی واہ! میں نے ستائشی نظر سے صدیق کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے تمہارا حافظہ بہت اچھا ہے، تم اپنی یادداشت کے سہارے یہ کھیل کھیلتے ہو۔ بس جی گزارا چل جاتا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ اللہ رکھی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی یہاں کوئی پڑھا لکھا موجود نہیں، آپ ہی اس خط کو پڑھ کر سنا دیں، ذرا پتہ تو چلے وہ رے کون نامراد ہے جس کی وجہ سے میرا جوان جہان بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور اللہ رکھی کی خواہش پوری کر دی۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں پھگن کے پہلے ہفتے میں رہنے آؤں گی تمہاری رے، یہی تو بات ہے اللہ رکھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے اسی لڑکی رے تک پہنچنا ہے جو یہاں پپلی والا میں رہنے آئی ہوئی ہے، یا پھر آج کل میں آنے ہی والی ہے۔ پھگن کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج پھگن کی 3 تاریخ ہے، اس ہفتے کے 4 دن باقی ہیں۔ انوار اسی رے سے ملنے سیالکوٹ سے یہاں آیا تھا۔ تمہاری رے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انوار اور وہ لڑکی ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، خط کو دیکھ کر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں پہلے بھی اس نوعیت کی خط و کتابت ہوتی رہی ہے، اور زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ انوار اس لڑکی کے بلانے پر ہی پپلی والا آیا کرتا تھا، کبھی 1.5 ماہ کے بعد اور کبھی 2-2.5 ماہ کے بعد۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ صدیق نے دزدیدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ انوار ہمارا بیٹا تھا، ہم اس کے ماں باپ ہیں، پھر اس گھر میں اس کی چھوٹی بہن کوثر بھی رہتی ہے، وہ ہم لوگوں سے ملنے آئے گا یا کسی لڑکی سے ملاقات کرنے؟ تم نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان سے انکار ممکن نہیں صدیق، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں تمہاری تائید کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ انوار اس نامعلوم لڑکی کے بلانے پر ہی پپلی والا آیا تھا۔ اس خط میں آگے بھی تو کچھ لکھا ہوگا، اللہ رکھی نے کہا، وہ بھی تو پڑھ کر سنائیں تھانے دار جی، ہو سکتا ہے اس بدبخت کے بارے میں کوئی اشارہ مل جائے، نہ کچھ آگے اور نہ ہی کچھ پیچھے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس خط میں بس یہی ایک جملہ لکھا ہوا ہے، آپ نے تو ہمیں ایک نئی الجھن میں ڈال دیا ہے جناب۔ طفیل نے متوحش انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو تم لوگ الجھنے یا پریشان ہونے کی بجائے اپنے ذہنوں کو قابو میں رکھو اور اچھی طرح سوچ کر مجھے بتاؤ کہ پپلی والا میں کس کے گھر میں کون لڑکی رہنے آئی ہوئی ہے۔ یہ کوئی بڑا گاؤں نہیں، اگر تم لوگ کوشش کرو گے تو میرا خیال ہے 1 گھنٹے کے اندر یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ رے نامی وہ لڑکی کون ہے جس کا پپلی والا میں گھر نہیں ہے اور وہ کہیں اور سے آ کر ٹھہری ہوئی ہے، یا
آنے والی ہے۔ یہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے، اللہ رکھی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت پپلی والا میں باہر سے کوئی لڑکی نہیں آئی ہوئی، ویسے میں صبح اور تحقیق کروں گی۔ اس وقت گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ رکھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے جناب، ایک تو ہمارے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اوپر سے میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں صدیق، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں بھی کل صبح ہی کوشش کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ویسے یہ گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹانے کا کام میں اس وقت بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لڑکی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے اس کے راز کی خبر ہو گئی۔ اگر وہ محتاط ہو گئی تو ہاتھ سے نکل جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ رے کے کان کھڑے ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم لوگ کل صبح اپنے اپنے طور پر نہایت ہی احتیاط کے ساتھ کام میں لگ جاؤ۔ میں کل دوپہر کے بعد پپلی والا کا چکر لگاؤں گا، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جناب، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہم بالکل ویسے ہی کریں گے، طفیل نے کہا، اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اس خط کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونا چاہیے، یہ راز ہم چاروں کے درمیان رہے گا۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار جی، اللہ رکھی نے بڑے اعتماد سے کہا، یہ راز ہمارے سینوں میں دفن رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ جب کل آپ یہاں آئیں گی تو میں یہ کام کر چکی ہوں گی۔ اگر وہ رے کی بچی پپلی والا میں موجود ہے تو میری نظر سے بچ نہیں سکے گی انشاءاللہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں بھی تقلید میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے انوار کے بیگ والا مسئلہ حل کر دیا ہے، طفیل نے تمہیں اس بارے میں تو بتایا ہوگا؟ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ انوار سفری بیگ کے بغیر ہی آیا تھا، لیکن جناب یہ گنگریالے بالوں والا بندہ کون ہے؟ مجھے لڑکی رے کے ساتھ ہی اس گنگریالے بالوں والے بندے کی بھی تلاش ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ اس بندے کا تعلق پپلی والا یا ہندو چک سے نہیں، بہرحال اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بھی اس سلسلے میں اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھنا ہوں گے۔ ان تینوں نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور میں صدیق کے گھر سے نکل آیا۔ میرا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ محمد طفیل واپسی میں مجھے اپنے تانگے پر تھانے چھوڑنے آیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر ASI منظور احمد کو اپنے پاس بلا لیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، منظور تم تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ حکم کریں، کیا کرنا ہے؟ جو بھی کرنا ہے وہ کل ہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، منظور کل صبح تمہیں چھٹی نہیں ملے گی، تم دوپہر تک تھانے میں موجود رہو گے، اس کے بعد تم جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جناب، میں دوپہر تک رک جاؤں گا۔ وہ سواریہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، ملک صاحب کل کوئی خاص بات ہے؟ کل کا آدھا دن تمہیں میری جگہ ڈیوٹی دینا ہوگی، میں نے معنی خیز انداز میں بتایا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو تھانے سے باہر کہیں جانا ہے؟ اس کی زود حسی نے کام دکھا دیا۔ میں نے کہا، صرف تھانے ہی سے نہیں بلکہ گوجراں والا سے باہر جا رہا ہوں، لیکن میں دوپہر تک واپس آ جاؤں گا، آپ بے فکر ہو کر جائیں جناب، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے تعریفی انداز میں کہا، مجھے تم سے یہی امید ہے منظور احمد۔ آپ گوجراں والا سے باہر کہاں جا رہے ہیں؟ سیالکوٹ۔ مقتول انوار کے بارے میں تھوڑی تفتیش کرنا ہے۔ مزید کوئی سوال کرنے کے بجائے منظور نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مقتول انوار سیالکوٹ میں ڈرموں والے چوک کے نزدیک ایک گلی میں رہائش پذیر ہوا تھا۔ آج کل وہ اپنے اصلی گھر جا چکا تھا۔ یہاں بے شک ایک روز ہم سب کو جانا ہے۔ انوار کے ساتھ اس گھر میں وزیر آباد کا رہنے والا صفدر بھی رہ رہا تھا۔ یہ گھر دراصل رشیدہ بی بی نامی ایک بیوہ عورت کا تھا، جس نے اپنے گھر کا ایک کمرہ ان دونوں کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ میں صفدر ہی سے ملاقات کرنے گوجراں والا سے سیالکوٹ پہنچا تھا۔ گوجراں والا سے سیالکوٹ تک کا راستہ پونے گھنٹے کا ہے۔ میں علی صبح تھانے سے نکل آیا تھا اور اس وقت سیالکوٹ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت میں عوامی لباس میں تھا، تاہم اپنے محکمے اور عہدے کی شناخت کے علاوہ سروس ریوالور بھی میرے عوامی لباس کے اندر موجود تھا۔ صفدر سے ملنے کے لیے دو ہی مقامات پر کوشش کی جا سکتی تھی، ایک اس کی قیام گاہ پر اور دوسرے اس کارخانے میں جہاں وہ کام کرتا تھا۔ میں نے ڈرموں والے چوک کا رخ کرنے کے بجائے کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے کارخانے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔
اگر میں صفدر کو گھر پر پکڑنے کی کوشش کرتا تو اس بات کے امکانات بہرحال تھے کہ وہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے کارخانے روانہ ہو چکا ہوتا اور مجھے اس کے پیچھے کارخانے تک دوڑ لگانا پڑتی، جبکہ کارخانے جانے کا فائدہ یہ تھا کہ صفدر کو بہرحال وہیں آنا تھا، میرے پہنچنے سے پہلے یا اس کے بعد۔ میں بس اسٹینڈ سے ایک تانگے پر سوار ہو کر کھیلوں کا سامان بنانے والے مذکورہ کارخانے میں پہنچ گیا۔ کارخانے کے دفتر نما کمرے میں ایک دبلے پتلے اور دراز قامت شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں گوجرانوالا سے آیا ہوں، وہاں کے تھانہ صدر کا انچارج ہوں میں۔ وہ دراز قامت شخص اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، پھر ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ میں نے مذکورہ کرسی پر تشریف رکھ دی، وہ بھی دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور رسمی علیک سلیک کے بعد کہا، میرا نام عبدالغفور ہے، حکم کریں کیسے آنا ہوا؟ اس کے حسن اخلاق نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے پوچھا، غفور صاحب کیا اس کارخانے کے مالک آپ ہی ہیں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں تو یہاں اکاؤنٹنٹ ہوں، آپ منشی وغیرہ سمجھ لیں۔ کارخانے کے مالک بابو رفیق تو ایک ضروری کام سے لاہور گئے ہوئے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بابو رفیق کی غیر موجودگی میں کارخانے کے سارے معاملات میں ہی دیکھتا ہوں، آپ بتائیں جناب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی نمودار، کام بہت چھوٹا سا لیکن نہایت ہی اہم ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اسی لیے مجھے صبح گوجرانوالا سے سیالکوٹ آنا پڑا۔ اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی نمودار ہو گئی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، صفدر حیات صاحب میں آپ کی بات تسلی سے سنتا ہوں، پہلے ذرا آپ کے لیے ناشتے پانی کا بندوبست، اس تکلف کی ضرورت نہیں عبدالغفور۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، میں نے ابھی بس اسٹینڈ پر بڑا تگڑا ناشتہ کیا ہے۔ اس نے میری خاطر تواضع کے لیے تھوڑی ضد کی، لیکن میرے چٹے انکار کے بعد وہ باز آ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، جی تھانے دار صاحب حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میں نے کہا، منشی جی اس کارخانے میں 2 لڑکے کام کرتے ہیں، ایک کا نام صفدر اور دوسرے کا انوار ہے۔ صفدر وزیر آباد کا رہنے والا ہے اور انوار کا تعلق آپ کے شہر گوجرانوالا سے ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، وہ وہاں کے ایک گاؤں پپلی والا کا رہنے والا ہے، یہ دونوں لڑکے یہاں ڈرموں والے چوک میں کرائے کے ایک مکان میں رہتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے منشی جی۔ میں نے عبدالغفور کو اس کے دیسی عہدے سے مخاطب کیا، میں انہی دونوں کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے نا جناب؟ انوار تو کل ہی یہاں سے گیا ہے، آپ گوجرانوالا سے آئے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انوار کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپ ایک ذہین اور سمجھدار اکاؤنٹنٹ ہیں غفور صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہ بتائیں کہ انوار کل کتنے بجے یہاں سے گیا ہے؟ وہ کل صبح جب کارخانے آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ منشی غفور نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، انوار نے کسی خط وغیرہ کا بھی ذکر کیا تھا، وہ 2 دن کے لیے گھر جانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، دوپہر کے بعد چلے جانا، اور وہ چلا گیا، بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ انوار نے جس خط کا ذکر کیا تھا، میں نے غفور منشی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ نے وہ خط پڑھا تھا؟ نہیں جناب، میں نے خط پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، انوار بہت ہی شریف اور ایماندار لڑکا ہے، میں نے اس کی زبان پر اعتبار کر کے اسے چھٹی دے دی تھی، منشی نے بتایا، پھر تشویش بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے کہ انوار کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، تمہارا دل غلط نہیں کہہ رہا غفور۔ میں نے کہا، انوار کے ساتھ بڑی سنگین گڑبڑ ہو چکی ہے۔ کیا جناب؟ اس کی آنکھوں سے تفکر جھلکنے لگا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں عبدالغفور کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں ایک افسردہ سی سانس خارج کرنے کے بعد بولا، یہ تو بہت برا ہوا جناب، بہت برا۔ ہاں برا تو ہوا،
میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس برے کو اب ایک ہی طریقے سے اچھا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے جناب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، انوار کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بعد عبرتناک انجام سے دو چار کر کے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، غفور نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی۔ انوار کو اس دنیا میں واپس لانا تو ممکن نہیں، اگر اس کے قاتلوں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دلوا دی جائے تو اس کے ساتھ انصاف ہو جائے گا۔ میں اسی سلسلے میں تو یہاں آیا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ جی؟ منشی غفور سراسیمہ انداز سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انوار کے قاتلوں کا تعلق اس کارخانے سے یا سیالکوٹ سے ہے؟ اس بات کی امکانات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے فی الحال ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے فوراً وضاحت کر دی، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہاں سے مجھے انوار کی محبت کے بارے میں کافی معلومات مل سکتی ہیں جو اس کے قاتلوں تک رسائی حاصل کرنے میں میری مدد کریں گے۔ اس قسم کی معلومات آپ کس سے لینا چاہیں گے؟ منشی غفور نے پوچھا۔ میں تو آپ کے سامنے حاضر ہوں، کسی اور کو بلانا ہو تو حکم کریں۔ آپ اس حوالے سے جو کچھ بھی جانتے تھے وہ میرے علم میں آ چکا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ذرا صفدر وزیر آبادی کو بلا لیں۔ ہاں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک قدم اٹھایا ہے، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ یہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ صفدر کو یقیناً انوار کی عشق بازی کی خبر ہوگی، وہ اس معاملے پر روشنی ڈال سکتا ہے۔ میں ابھی اس کو یہاں بلاتا ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ منشی عبدالغفور کی کوشش رنگ لائی اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد صفدر میرے سامنے کارخانے کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ صفدر کی عمر 24-25 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، وہ بھاری بھرکم جثے کا مالک تھا۔ میں نے جامع الفاظ میں اپنی آمد کی غرض و غایت سے اسے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، صفدر، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ انوار رے نامی کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا۔ میں جانتا ہوں تم سے یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہوگا۔ مجھے انوار کی موت کا بڑا صدمہ ہے جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ لیکن کے بعد اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، صفدر، اگر تمہیں اپنے دوست انوار سے واقعی ہمدردی ہے اور تمہاری خواہش ہے کہ میں اس کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دلواؤں تو مجھ سے کچھ پانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا، پھر سنگین لہجے میں کہا، تمہاری کسی بھی غلط بیانی پر میں تمہیں گرفتار کر کے جیل بھی بھجوا سکتا ہوں۔ نہیں جناب، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ میں بھی یہی چاہوں گا کہ انوار کے قاتلوں کو سخت ترین سزا ملے، تو پھر فوراً سے پیشتر تم میرے پوچھے گئے سوال کا جواب دے دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پچکارنے والے انداز میں کہا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، یہ حقیقت ہے کہ انوار روزی نامی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اس کا اصل نام تو روزینہ ہے، لیکن سب اسے روزی کہہ کر ہی پکارتے ہیں۔ وہ روزی کا خط ملنے کے بعد ہی اس سے ملاقات کے لیے گوجرانوالا گیا تھا۔ میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور صفدر سے کہا، یہ بات میں جان چکا ہوں کہ روزی پپلی والا میں نہیں رہتی۔ کیا تمہیں انوار نے بتایا تھا کہ وہ کس علاقے کی ہے اور پپلی والا میں وہ کس کے گھر آ کر ٹھہرتی ہے؟ جی، میں اس بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ روزی دراصل گوجرانوالا کے ایک محلے بختے والا کی رہنے والی ہے۔ ادھر پپلی والا میں روزی کی خالہ کا گھر ہے۔ یہ اپنی خالہ مختارہ سے ملنے اور اس کے گھر میں رہنے جاتی تھی، تو اسی دوران میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، مختارہ کا گھر انوار کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی لیے محبت کے ابتدائی مراحل میں انہیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑی تھی۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مختارہ اور انوار ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں؟ صفدر کے انکشاف نے میرے اندر ایک سنسنی سی بھر دی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، جی ہاں، میرے کہنے کا یہی مطلب ہے۔ انوار نے مجھے یہی کچھ بتا رکھا ہے۔ انوار نے تمہیں روزینہ عرف روزی کے بارے میں اور کیا بتایا تھا؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ مثلاً یہ کہ وہ محلہ بختے والا میں کہاں رہتی ہے، اس کے ماں باپ کا نام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں جناب، اس حوالے سے انوار نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔
وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ محلہ بختے والا میرے تھانے سے بہت قریب تھا، وہاں روزی اور اس کے گھر والوں کا سراغ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ بات تو مجھے صدیق اینڈ کمپنی سے بھی معلوم ہو سکتی تھی کہ ان کے پڑوس میں رہنے والی مختاراں کی بہن بختے والا میں کہاں رہتی ہے۔ ویسے یہ بات بڑی زبردست تھی کہ انوار و روزی کی محبت بڑے خفیہ انداز میں کامیابی سے چل رہی تھی، اور انوار کے گھر والوں کو مطلق اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اور مہمان پڑوسن چمن محبت میں کون کون سے گل کھلا رہے تھے۔ میں نے گھما پھرا کر صفدر سے گھنگریالے بالوں والے بندے کے بارے میں بھی متعدد سوالات کیے، لیکن وہ مرد مذکورہ کے حوالے سے کسی بھی نوعیت کی معلومات نہیں رکھتا تھا۔ یہی سوال میں نے ایک مختلف زاویے سے بھی پوچھ لیا۔ صفدر، کیا انوار نے کبھی اپنے کسی رقیب کا بھی ذکر کیا تھا، کوئی ایسا بندہ جو ان کی محبت سے جلتا ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، نہیں جناب، اس قسم کی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ صفدر مجھے جس حد تک معلومات فراہم کر چکا تھا وہ میرے لیے کافی تھی، وہاں مزید رک کر وقت ضائع کرنا بے وقوفی ہوتی، لہٰذا میں نے صفدر کو مختلف قسم کی احتیاطی ہدایات دیں اور منشی عبدالغفور سمیت صفدر کا بھی شکریہ ادا کرنے کے بعد کھیلوں کا سامان بنانے والے اس کارخانے سے نکل آیا۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا، میں نے صفدر سے انوار کے نیلے بیگ کے بارے میں پوچھا تھا اور اس نے بھی اس امر کی تصدیق کر دی تھی کہ اس بار انوار وہ اپنا سفری بیگ گھر میں ہی چھوڑ گیا تھا، اور جاتے وقت اس نے صفدر کو بتایا تھا کہ وہ 1-2 روز میں واپس آ جائے گا۔ میں اس روز یعنی 15 فروری کو دوپہر کے وقت سیالکوٹ سے واپس اپنے تھانے آ گیا۔ اس وقت تک اسپتال سے مقتول انوار کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش نہیں آئی تھی۔ میں نے ASI منظور احمد کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں ایک چکر پپلی والا کا لگاؤں، پھر تمہاری چھٹی ہے۔ اس نے فرما برداری سے اسباق میں سر ہلایا اور کہا، آپ کے چہرے پر چھلکنے والے جوش سے پتہ چلتا ہے کہ سیالکوٹ سے آپ کوئی اہم سراغ لے کر آئے ہیں۔ بالکل ایسی ہی بات ہے منظور احمد، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو بعد میں آرام سے بیٹھ کر ہوگی، ابھی میں بہت جلدی میں ہوں، میرا فوری طور پر پپلی والا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اوکے ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کانسٹیبل علی مراد کو ساتھ لیا اور پپلی والا جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ کانسٹیبل حشمت اللہ میرے پاس آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، ہاں حشمت، کیا بات ہے؟ جناب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں کہا، پھر کانسٹیبل علی مراد کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن تنہائی میں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی اس ضروری بات کو 1-2 گھنٹہ اپنے اندر روکے رکھو، میں نے علی مراد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں پپلی والا سے واپس آنے کے بعد تمہاری رام کہانی سنوں گا۔ اوکے، ٹھیک ہے جناب، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے کانسٹیبل حشمت اللہ کو نظر انداز کیا اور کانسٹیبل علی مراد کے ساتھ پپلی والا روانہ ہو گیا۔ صدیق اینڈ کمپنی نے میرے چہرے سے جھلکنے والے دبے دبے جوش کو محسوس کر لیا۔ طفیل نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، لگتا ہے آپ نے انوار کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ ہاں، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے طفیل، میں نے اس بات میں جواب دیا، اور آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں قاتل تک رسائی بھی حاصل کر لوں گا۔ میں عام طور پر اس قسم کے دعوے کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں میں اس وقت کس کیفیت میں تھا کہ ایسی وثوقی بات کہہ دی۔ حالانکہ قاتل کے حوالے سے ابھی تک میرا اپنا ذہن بھی کلیئر نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے میرے کہے ہوئے ان الفاظ میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت ہو۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور کائنات میں رونما ہونے والی ہر ایک چھوٹی بڑی جنبش میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام انسان اس کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتا اور الجھا رہتا ہے۔ میں نے یہاں پر عام انسان کا حوالہ دیا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے دوست ہیں وہ اس کی منشا اور رضا سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ آپ میرے اس یقین سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق البتہ پڑتا نہیں۔ میرے دعوے میں چھپی ہوئی خوشخبری نے ان تینوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ رکھی نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تھانے دار جی، وہ کم ذات شیطان کی اولاد کون ہے جس نے میرے جوان بیٹے کی جان لے لی؟ ابھی تک میں قاتل کے نام
تک نہیں پہنچا ہوں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، لیکن شام تک انشاءاللہ اس سلسلے میں مجھے ضرور کامیابی ہوگی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ صدیق نے کمزور آواز میں کہا، پھر پوچھا، جناب کیا آپ کا اشارہ اسی گنگریالے بالوں والے بندے کی طرف ہے؟ ہاں، وہ بھی انوار کا قاتل ہو سکتا ہے، میں نے خیال افروز لہجے میں کہا، اور کوئی دوسرا بھی۔ اصل بندے تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ لوگوں کے سچے تعاون کی ضرورت ہے۔ تھانے دار جی، اللہ رکھی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ہم تو آپ کے ساتھ سچا اور خاص تعاون ہی کر رہے ہیں۔ میں نے اللہ رکھی ہی کو سوالات کی باڑ پر رکھ لیا۔ اللہ رکھی، تم نے کل بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ آج جب میں پپلی والا آؤں گا تو تم یہ بات معلوم کر کے رکھو گی کہ کس گھر میں کون سی رے نام کی لڑکی رہنے آئی ہوئی ہے یا رہنے کے لیے آنے والی ہے۔ اس کام کا کیا ہوا؟ میں نے وہ کام کر دیا ہے جی، وہ فخریہ انداز میں بولی۔ مطلب یہ کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ریل لڑکی کون ہے اور کس گھر میں رہنے آئی ہوئی ہے؟ میں نے ابھی تک ان تینوں کو اپنی سیال کوٹ والی کامیابی کی ہوا نہیں لگنے دی۔ میں انہیں پہلے گھس کر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنے گہرے پانی میں کھڑے ہیں، اس کے بعد مجھے وہ سنسنی خیز انکشاف کرنا تھا۔ میرے چبھتے ہوئے تیکھے سوال کے جواب میں اللہ رکھی نے بتایا، نہیں جناب۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں نے چنگی طرح پتہ کر لیا ہے، یہاں پپلی والا کے کسی گھر میں کوئی رے نامی لڑکی مہمان بن کر نہیں آئی اور نہ ہی آنے والی ہے۔ میرا خیال ہے، لمحاتی توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، آپ کو انوار کی محبت کا خام خواہ شک ہوا ہے، ایسا کوئی چکر سرے سے ہے ہی نہیں۔ میں نے اللہ رکھی کے خیال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا، کیا تمہاری تحقیق اور تفتیش نے اپنے پڑوس کے دروازے پر بھی دستک دی تھی؟ جی، کیا مطلب؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ دھماکہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، مطلب یہ کہ کیا تم نے اپنی پڑوسن مختارہ بی بی سے بھی رے کے بارے میں پوچھا تھا؟ نہیں جی، اس کا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا، وہ خجالت زدہ انداز میں بولی۔ میں نے کہا، ایسی ہی صورتحال کے لیے کہا جاتا ہے چراغ تلے اندھیرا۔ صدیق نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، تھانے دار جی، ہماری پڑوسن مختارہ کو کیا ہوا؟ مختارہ کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کی بہن کو، بلکہ اس کی بھانجی روزینہ عرف روزی کو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر اللہ رکھی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ مختارہ کی ایک بہن ادھر محلہ بختے والا میں رہتی ہے؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، جی یہ بات سچ ہے، اور اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مختارہ کی بھانجی روزینہ عرف روزی عرف رے گاہے بگاہے اپنی خالہ کے گھر پپلی والا میں رہنے آتی ہے۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے، انہی دنوں انوار بھی کارخانے سے چھٹی لے کر یہاں چلا آتا تھا۔ تو اللہ رکھی ایک ہی لفظ کی تکرار کے بعد سنسنی خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دے دیا، جی جی جی، یہاں اتنا کچھ ہوتا رہا اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ صدیق نے حد درجہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ اس لیے پتہ نہیں چلا کہ تم لوگ الو کے پٹھے ہو۔ میں نے تلخی سے کہا، تم لوگوں کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا اور تمہیں کوئی خبر ہی نہیں، تم اندھے اور گنگے بہرے بنے رہے۔ میں نے تھوڑا وقفہ دے کر ایک سکون آور سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے انوار کے دوست اور روم میٹ صفدر وزیر آباد کی زبانی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ میں بختے والا میں مختارہ کی بہن کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پھر روزی میرے سامنے ہوگی۔ روزی جب میرے قابو میں آ جائے گی، پھر اس کی زبان سے یہ اگلوانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں رہے گا کہ اس نے خط لکھ کر انوار کو پپلی والا بلایا تو وہ خود یہاں کیوں نہیں پہنچی، اور یہ کہ ان کی محبت سے کون جلتا تھا، کون تھا انوار کا دشمن۔ تھوڑی دیر پہلے جب اللہ رکھی مجھے اپنی کارکردگی سے آگاہ کر رہی تھی تو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے پڑوس میں ابھی روزی رہنے کے لیے نہیں آئی ہوئی۔ یہ انکشاف اس نے میری ڈانٹ کے نتیجے میں کیا تھا کہ انہیں اپنے پڑوس کی بھی خبر نہیں۔ بچہ
بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں اور چراغ تلے اندھیرا کی مثالیں بھی میں نے دی تھیں۔ وہ تینوں الجھن زدہ اور تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے باری باری ان تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، مختارہ کی بہن اور بھانجی رے کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مجھے تمہارے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا یا تم میں سے کوئی روزی کے گھر سے واقف ہے؟ میں بتاتی ہوں جی، اللہ رکھی جلدی سے بولی۔ مختارہ کی بہن سلطانہ بی بی بختے والا میں گیپ کے قریب رہتی ہے، ادھر مسجد والی گلی میں اس کا گھر ہے۔ روزی کے باپ کا نام یوسف علی ہے۔ یوسف نے اسی علاقے میں آرا مشین لگا رکھی ہے۔ روزی ان کی اکلوتی لڑکی ہے۔ اگر آپ گیپ پر پہنچ کر کسی سے بھی یوسف آرے والا کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ سیدھا آپ کو اس کے گھر تک پہنچا دے گا، مسجد والی گلی میں۔ یہ ساری تفصیل مجھے سلطانہ نے بتائی تھی۔ وہ جب بھی اپنی بہن مختارہ سے ملنے آتی تھی تو ہمارے گھر میں بھی اس کا آنا ہوتا تھا۔ میرے گھر میں تو روزی بھی آیا کرتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے افسوس بھرے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، اللہ رکھی، کمان سے نکلا ہوا تیر، زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے پچھتانے یا اظہار افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے میرا ایک مشورہ ہے۔ وہ تینوں سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، روزی اس وقت اپنی خالہ کے گھر میں موجود نہیں، میں یہاں سے سیدھا بختے والا جا رہا ہوں، یوسف آرے والے کے گھر۔ جب تک میں وہاں اپنی کارروائی مکمل نہ کر لوں، آپ اپنے پڑوسیوں کو میرے مشن کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان تینوں نے بڑے بھرپور انداز میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صدیق نے حسرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، انوار کی لاش آج ہمیں مل جائے گی نا؟ یہ سوال وہ پہلے بھی 2-3 مرتبہ مجھ سے پوچھ چکا تھا۔ وہ جس صدمے سے گزر رہا تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اگر 100 مرتبہ بھی مجھ سے یہ سوال کرے تو مجھے جواب دینا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، مجھے پوری امید ہے کہ شام سے پہلے اسپتال والے انوار کی لاش کو تھانے پہنچا دیں گے۔ میں تمہارے بھائی طفیل کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی انوار کی لاش تھانے پہنچے گی میں ضروری کارروائی کے بعد طفیل کے ہاتھ اسے پپلی والا روانہ کر دوں گا۔ ان کے ساتھ میں اپنے تھانے کے 2 سپاہی بھی بھیج دوں گا تاکہ راستے میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ میں اور کانسٹیبل علی مراد طفیل کے تانگے میں سوار ہو کر تھانے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نے علی مراد سے پوچھا، یار مراد علی، میں نے تمہارے ذمے ایک کام لگایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ وہ گھنگریالے بالوں والے بندے کا کام جی؟ ہاں، میں اسی نامعلوم نامراد کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آس پاس کے علاقے کی ریسرچ مکمل کر لی ہے جناب، علی مراد نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میں ابھی تک گھنگریالے بالوں والے 2 افراد کو ڈھونڈ پایا ہوں جناب۔ کون ہیں وہ؟ میں نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ایک کا نام احسان اور دوسرے کا مشتاق عرف مشتاقہ ہے جی، علی مراد نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، یہ دونوں کرتے کیا ہیں اور ان کے گھر کس طرف ہے؟ احسان تو جناب برف بنانے والے کارخانے میں کام کرتا ہے، علی مراد نے بتایا۔ اس کا گھر سبزی منڈی کے قریب ہے، تھانے کے اس طرف۔ اس نے مغرب کی سمت اشارہ کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ مشترک گیپ کے پاس مسجد والی گلی میں رہتا ہے۔ میں اچھل پڑا۔ تھوڑی دیر پہلے صدیق کے گھر میں گیپ اور مسجد والی گلی کا خاصا ذکر ہوا تھا اور یہ ذکر روزی کے حوالے سے تھا۔ اس کا مطلب تھا اس کیس کی کڑیاں ایک ایک کر کے آپس میں ملنے لگی تھی۔ مشتاقہ گھنگریالے بالوں والا اور روزی میں کوئی تعلق یقیناً ہو سکتا تھا۔ اگر میں گیپ کو مرکز نگاہ بنا کر کیس کا گیپ بھر ڈالتا تو قاتل کی گردن میری مضبوط گرفت میں آ سکتی تھی۔ میں نے سنسنی خیز لہجے میں علی مراد سے کہا، علی مراد، اس مشتاقہ کے بارے میں تمہاری ریسرچ کیا کہتی ہے؟ جناب، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، مشتاق عرف مشتاقہ مسجد کی امام صاحب کا بیٹا ہے جناب، وہ اپنی ماں کے ساتھ گلی ہی میں رہتا ہے۔ مشتاقہ کوئی کام وام لگ کر نہیں کرتا، اکثر آوارہ گھومتا نظر آتا ہے۔ میرے مطلوبہ بندے یعنی متوقع قاتل کی خوبیاں ایک ایک کر کے مشتاقہ میں جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے علی مراد سے پوچھا،
تم نے بتایا ہے کہ مشتاقہ اور اس کی ماں مسجد والی گلی ہی میں رہتے ہیں، تو کیا اس کا باپ ان کے ساتھ نہیں رہتا؟ مولوی خیر دین امام مسجد کچھ عرصہ پہلے تک گھر میں ان کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، علی مراد وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن بیٹیوں کی شادی کے بعد اس نے گھر چھوڑ دیا ہے اور اب اس کا مستقل ٹھکانہ مسجد کے اندر ہی ہے۔ اس ہجرت کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جی ہے خاص وجہ بھی، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مولوی خیر دین کو اپنی بیوی اور بیٹے سے ڈھیروں شکایات ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اس کی بیوی زاہدہ بڑی بد زبان عورت ہے اور مشتاقہ بھی سرکشی اور نافرمانی کی آخری منازل سے گزر رہا ہے۔ مشتاقہ سے بڑی خیر دین کی 2 بیٹیاں جمیلہ اور صفیہ ہیں۔ وہ ان کی شادی تک مجبوراً گھر میں رکا رہا۔ جیسے ہی بیٹیاں رخصت ہوئیں، مولوی خیر دین نے گھر کو خیر باد کہہ کر مسجد میں ڈیرا لگا لیا۔ جب بیوی اور بیٹے کو سمجھانے کی ہر کوشش ناکامیاب ہو گئی تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ کنارہ کشی ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مولوی خیر دین گیپ والی مسجد ہی میں امامت کرواتا ہے؟ علی مراد نے اسبات میں جواب دیا۔ طفیل نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، روزینہ عرف روزی بھی تو گیپ کے قریب مسجد والی گلی ہی میں رہتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ مشتاقہ کو شناخت کے لیے تھانے بلوا لیں، میں گنی کوچوان کو ڈھونڈ ڈانڈ کر لے آتا ہوں، وہ مشتاقہ کو دیکھ کر فوراً بتا دے گا کہ کیا اس رات یہی بندہ شیخو پورہ موڑ سے اس کے تانگے پر سوار ہوا تھا یا وہ گنگریالے بالوں والا کوئی اور تھا۔ طفیل کی تجویز میرے دل کو لگی۔ میں نے اس آئیڈیا میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے علی مراد سے کہا، علی مراد، تھانے پہنچنے کے بعد تم دونوں گنگریالے بالوں والے بندوں کو لانے کے لیے روانہ ہو جانا۔ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو مطلوبہ بندے کی شناخت کر سکتا ہے۔ تمہیں اس کام میں کوئی دشواری تو نہیں ہوگی؟ دشواری کیسی جناب؟ وہ جلدی سے بولا، میں تھانے کے سامنے تانگے سے اتر جاؤں گا، پھر احسان و مشتاقہ کو لے کر ہی واپس آؤں گا۔ شاباش۔ میں نے تعریفی نظر سے علی مراد کی طرف دیکھا، اور اس دوران میں عبدالغنی کو بھی لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، محمد طفیل نے پرعزم انداز میں کہا۔ میں نے طفیل کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے نعرے کو دہرایا، شاباش۔ ہم اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے تھانے پہنچ گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔